رشتہ کرتے وقت اگر آپ کو لڑکا یا لڑکی میں یہ خاصیت اگر نظر آ گئی ہے نا تو سمجھے آپ کی لاٹری نکل آئی اور بنداس آنکھیں بند کر کے رشتہ طے کر دیجئے۔ ہم نے جی شادی کرتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ لڑکا ہینڈسم ہے نہیں ہے، ظاہری لک بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ساس کا ایک خوفناک سا اسکیچ پیش کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے یہ ٹاپک کور کیا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی سے پہلے شادی کو لے کے کیا تربیت ہونی چاہیے، اور آج کی ویڈیو میں ہم کور اپ کریں گے کہ اب شادی کرنے کے لیے تربیت تو کر دی گئی ہے، اب شادی کرتے وقت رشتہ کرتے ہوئے کیا چیزیں دیکھنی ہے کیا نہیں دیکھنی ہے۔ دیکھیں جی، موسٹلی گھروں میں ہر ایک کی بات نہیں کروں گی اور نہ ہی میں یہاں پہ کسی کی یا اپنی پرسنل لائف کو ٹارگٹ کر رہی ہوں، میں یہاں پہ ایک جنرل بات کر رہی ہوں، اپنا اوپینین شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیں جی، جب بھی شادی کی جاتی ہے نا، موسٹ آف دی فیملیز میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جی لڑکا کتنا ہینڈسم ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، اچھا ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن بعد میں جو چیزیں ایکچولی کام آ رہی ہوتی ہیں نا، جب پہلا جھگڑا ہوتا ہے وہ اس چیز پہ ہی ہوتا ہے دونوں کا، تربیت نہیں کی آپ کے ماں باپ نے آپ کی، آپ کو یہ نہیں سکھایا گیا، آپ کو وہ نہیں سکھایا گیا، بعد میں یہ چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم پہلے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا ہینڈسم ہے یا نہیں، ظاہری لک کیسی ہے، گھر بار ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ عورت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ایک اسکیچ پیش کیا جاتا ہے بہت خوفناک سا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ساس ہوگی، پلس بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے نندیں ہوں گی اور اس طرح سے دیور جیٹھ ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے وہ ویسے ہوں گے۔ کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوں گے کیا؟ کیوں ان کے بارے میں اتنا ہارر اسکیچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے جو آپ نے مینٹلی پریپیئر کرنا ہے لڑکی کو، جو چیزیں کرنے کی وہ آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں نے بتا دی ہے کہ کیا سائیکی ہونی چاہیے، کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ شادی کرتے وقت لڑکے کا بینک بیلنس دیکھنا نہ دیکھنا، اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھنا نہ دیکھنا، وہ آپ کی ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ یہ لازمی دیکھیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اس کو بیٹھنے اٹھنے کی تمیز ہے، کیا وہ رشتوں کو کھونے سے ڈرتا ہے، کیا اس کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں، یا اس کے نزدیک بیوی کی بس یہ ورتھ ہے کہ بیویاں بہت مل جاتی ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، یہ دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اسے 5 وقت نماز پڑھنے کا کوئی شوق ہے نہیں ہے، وہ دین کو کتنا فالو کرتا ہے۔ اگر وہ مذہب کو فالو کرتے ہیں نا، سمجھے آپ کی لاٹری نکل آئی ہے، کیونکہ مذہب میں جس طرح سے ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے، جس خوبصورتی سے بیوی کے بہن بھائیوں کے حقوق بیان کیے گئے، اگر وہ مذہب کو فالو کرتا ہوگا یقینی طور پہ وہ اپنی لائف کو بیلنس کر کے چل سکے گا اور وہ اپنی لائف میں اچھی ڈیسیژن لینا جانتا ہوگا۔ جس کا دین سے، وہ مسلمان نام کا ہوگا لیکن دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اس کو احادیث نہیں پتہ، اس کو سنتیں نہیں پتہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرڈ لائف کو لے کے چلنا کس طرح سے ہے، تو وہ تو دنیاوی وے میں اگر لے کے چل نکلا تو پھر تو کام خراب ہے۔ اگر وہ دین کو لے کے چلے گا ڈیفینیٹلی اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو نان نفقہ بھی پورا کرنا ہے، میں نے اس کی دل آزاری نہیں ہونے دینی، میں نے ماں باپ کی دل آزاری نہیں ہونے دینی، میں نے اپنی بیوی کے سارے حقوق پورے کرنے ہیں، جو اس کے شرعی رائٹس ہیں میں نے وہ پورے کرنے ہیں، جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں، جو میرے فرائض ہیں وہ میں نے ادا کرنے ہیں۔ اور ان ریٹرن سیم لڑکی کے کیس میں بھی آپ کو یہی دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف دنیا داری کو دیکھ رہی ہے یا اس کو مذہب کی بھی تھوڑی نالج ہے، یا اس کو بس یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو لے کے سائیڈ ہو جانا ہے، یا اس کو صرف اپنے رائٹس اس نے پڑھ رکھے ہیں، اس نے یہ نہیں پڑھا کہ اس کے شوہر پہ اور کیا کیا حقوق ہیں، باقیوں کے کیا حقوق ہیں، یا اس کو صرف اپنے حقوق لینے کا پتہ ہے۔ دیکھیں جی، یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ اگر میں کہتی ہوں، جو میرا اوپینین ہے نا، جینوئنلی میں کہتی ہوں کہ اگر لڑکا لڑکی دونوں اسلام کو تھوڑا بھی پڑھ لکھ جائیں نا، تھوڑا بھی اس کو ذہن میں اپنے بٹھا دیں، تو دونوں کو اپنی زندگی گزارنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، آدھے سے زیادہ مسئلے ان کے حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ڈپریشن نہیں ہوگا سب سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، تعلیمات دیتا ہے کہ نا امید مت ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ آ جائیں حقوق، اگر آپ اپنی طرف اپنے ہسبینڈ کو زیادہ کھینچ رہی ہیں، آپ اگر اسلام کو جانتی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کسی اور کے اگر حق تلفی کروں گی تو اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے۔ پلس جو ہے سیم، اگر ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ حقوق نہ ادا کرنے کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ اور فار گاڈ سیک یہ کاسٹ کے چکر سے باہر نکل آئیں کہ فلاں ہماری کاسٹ کا ہے تو اس میں کرنا ہے، یا فلاں ہماری کاسٹ کا نہیں ہے تو اس میں نہیں کرنا۔ کاسٹ ڈزنٹ میٹر۔ کسی انسان کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کیا کہ وہ کیسا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک گھر کے رہنے والے افراد
एक माँ से पैदा होने वाली औलाद की नेचर एक जैसी नहीं होती, तो आप लोग कास्ट का किस बेआफ पे कह सकते हैं कि वो सारी कास्ट में जो लाखों लोग होते हैं वो एक ही जो है जहनियत के कैसे हो सकते हैं, उनकी नेचर एक कैसी हो सकती है? नहीं हो सकती, डेफिनेटली नहीं हो सकती है। दो बहनें आप देख लें तो एक की नेचर मशरिक होगी, एक की मगरिब होगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी सेम कास्ट के लोग होंगे वो सब बहुत अच्छे होंगे, या जो किसी और कास्ट का है उनमें कोई भी अच्छा नहीं होगा? ठीक है, हमारे मज़हब में इस सब का कोई माइंड सेट नहीं है, इसका कोई अमल दखल नहीं है कि कास्ट जो है वो देखनी चाहिए या ज़ात बरादरी देखनी चाहिए। ये सिर्फ दुनियावी चीज़ें हैं। देखने की जो चीज़ें हैं वो ये है कि आप लोग ये देखें कि उसका इखलाक कैसा है और वो दीन पे अमल कितना करता है। उसके बाद आप किसी का बैंक बैलेंस, जो कि इंतहाई फजूल चीज़ें हैं, वो आप बाद में देख सकते हैं, या किसी की शक्लो सूरत या किसी का रख रखाव। तो जी यहाँ तक हमने बात कवर अप कर ली है कि रिश्ता करते वक्त क्या चीज़ें जो है प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम ये चीज़ कवर अप करेंगे कि शादी के फ़ौरन बाद जो शुरू के दिनों में लड़की को मसाइल पेश आते हैं और लड़के को, उनका क्या हल होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा घर इसी बात पे टूट रहे हैं, जो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे और उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अपना रखिएगा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।